لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب فہم، اس آیہ کریمہ کی ذیل میں پہلے بھی میں کچھ معروضات پیش کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ اس کے ترجمے کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ موت سے متعلق کچھ معروضات پہلے بھی میں نے پیش کیے ہیں، اور ابھی میری خواہش یہ تھی کہ احکام موت کے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، جن میں کہ ایک مرنے کے بعد مومن کے ساتھ کیا معاملات، کیا سلوک کیے جاتے ہیں، جس میں غسل میت، قنوت، کفن، نماز جنازہ اور دفن شامل ہے۔ اس کے کم از کم جتنی واجبات ہیں اور کچھ مستحبات جو کہ ہم عمل میں لاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن کے ذہن تک یہ بات پہنچ جائے، تاکہ کبھی ایسے حالات سے ہم دوچار ہوں تو جو واجبات شرع مقدس میں ہمارے ایک مرنے والے مومن کے لیے مقرر ہیں، ان کو ہم اس کے لیے ادا کر سکیں، کیونکہ یہ واجب کفائی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ موت کے تذکرے سے عموماً لوگ اعراض کرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، اس لیے مقدمے کے طور پر میں نے کچھ باتیں موت سے متعلق پہلے بھی بیان کی تھیں، اور شاید اس ویڈیو میں بھی انہی باتوں کو میں دہرانا چاہتا ہوں، تاکہ میں ذہنوں کو آمادہ کر سکوں کہ جو ہمارے احکام موت مرنے کے بعد ہم پر مرتب ہوں گے، ہمارا ذہن اس کو قبول کر سکے۔ اس لیے کہ جو روایتوں سے ملتا ہے، جو استفادہ ہم کرتے ہیں، جو رسول کریم کے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد جب روح سے ہمارے مادی جسم کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تو ہماری روح ابھی بھی ایک مثالی جسم کے ساتھ وہ زندہ رہتی ہے، پہلے اللہ کے حضور میں پیش کی جاتی ہے، اور وہاں سے پھر وہ واپس آ جاتی ہے اور اپنے میت کے پاس موجود رہتی ہے۔ جتنے احکام میت کے زمین پر ادا کیے جاتے ہیں، مرنے والے کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، جس میں ہم نے ابھی بیان کیا کہ غسل میت ہے، قنوت ہے، اور نماز جنازہ ہے، کفن ہے، نماز جنازہ ہے، دفن ہے، گویا کہ تجہیز و تکفین کے سارے اعمال، تو یہ روح اس مثالی جسم کے ساتھ اپنے مادی جسم کے پاس موجود رہتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مادی جسم کو ذرا بھی تکلیف دیتے ہیں تو وہ مثالی جسم بھی محسوس کرتا ہے، مثالی جسم محسوس کرتا ہے اور اس پر فریاد بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ مثالی جسم ہے اور ایک لطیف جسم ہے تو اس کی فریاد ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے شرع مقدس یعنی شریعت میں اس کے متعلق کہ اپنے مرنے والے مومن کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ نرمی برتی جائے،
اس کے جنازے کے سارے احکام کے ساتھ، چاہے وہ اس کی غسل میت ہو، کفن ہو، دفن ہو۔ لیکن اس کے پہلے چونکہ میں نے کہا کہ میں ذہن کو اس پر آمادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہاں سے میں نے شروع کیا ہے کہ جب مرنے والے پر آثار موت طاری ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب جان کنی کے عالم میں آتا ہے، تو جب آثار موت اس پر مرتب ہوتے ہیں تو اس وقت اس کو کیا عمل کرنا چاہیے، اور جب حالت احتضار میں ہے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ کون کون سے عمل انجام دیں تاکہ جو شخص حالت احتضار میں ہے اور وہ منتقل ہو رہا ہے اس عالم سے عالم برزخ کی طرف، تو اس کے لیے آسائشیں مہیا ہو جائیں اور وہ آرام سے اس کا انتقال یہاں سے دوسرے عالم میں ہو سکے۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے درمیان کوچ کا نقارہ بچ چکا ہے، اس لیے تم زاد راہ تیار کر لو، تو زاد راہ سے کیا مراد ہے، ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب امیر علیہ السلام کی ایک حدیث بیان کی کہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ زاد راہ تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے واجبات کو ادا کرتے رہو اور محرمات سے پرہیز کرتے رہو، محرمات سے بچتے رہو، اس کو انجام نہیں دو اور اپنے اخلاق کو درست کرو۔ یہ تین باتیں اگر تم میں آ گئیں تو یا تو موت تم پر آ پڑے یا تم موت پر آ پڑو، تم کو موت کی فکر نہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود جناب امیر علیہ السلام کا یہ جملہ کہ ابو طالب کا بیٹا یا تو موت اس پر آ پڑے یا موت پر وہ جا پڑے، اس کو اس بات کی ذرا فکر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو 20 سال تک یاد رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہوں کے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، جبکہ ایک گناہ گار آج گناہ کرتا ہے اور دوسرے لمحے میں وہ گناہ کو بھول جاتا ہے، اس کے لیے یہ ایک معمولی بات ہے، جبکہ ایک مومن کے لیے یہ ایک بہت ہی فکر کا لمحہ ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو مومن ہے اور وہ 20 سال کے بعد بھی گناہ کو اپنے یاد رکھتا ہے اور اللہ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے موت سے کوئی ہم کو فرار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنا ہم موت سے مانوس ہوتے جائیں گے اتنا ہم کو دنیاوی زندگی میں ہم بیجا خواہشات سے پرہیز کریں گے اور اعمال صالحہ انجام دیں گے، گناہوں کی طرف ہمارا نفس راغب نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اگر آثار موت مرتب ہو جائے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ وصیت کرنا ہر انسان کا فریضہ ہے۔ جب اس کا ابھی وقت میں وسعت ہے، جس کو کہ شرعی اصطلاح میں ہم واجب موسع کہتے ہیں کہ ابھی وسعت ہے، تو اس پر وصیت کرنا یہ ایک سنت ہے۔ جیسے جیسے وقت کم ہوتا ہے یہ سنت مؤکدہ میں بدلتی ہے، لیکن جب اتنا کم وقت رہ جاتا ہے کہ اب اس کو وصیت کر ہی دینا چاہیے، اس لیے کہ اب اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو اس کم وقت کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اسے واجب مضیق کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اس کو وصیت کرنا واجبات میں سے آ جاتا ہے، اور رسول خدا کی ایک حدیث بھی ہے کہ من ماتا بغیر وصیت، جو مر جائے بغیر وصیت کے تو ماتا میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرتا۔ اتنا وصیت کی تاکید کی گئی ہے۔ اس وصیت میں ایک میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک تو اپنے اعتقاد کا کچھ مومنین کے سامنے ان اعتقاد کو دہرانا تاکہ وہ ایک سند رہے اور ایک عہد نامے کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ موجود رہے، تاکہ جب ہم مریں تو اللہ کی شفاعت کے ہم حقدار بنیں۔ دوسری چیز وصیت کے متعلق ہے کہ یہ وصیت جو ہم کرتے ہیں، یہ وصیت ہم کرتے ہیں کچھ حقوق الناس کے متعلق اور کچھ حقوق العباد کے متعلق۔ حقوق العباد سے کچھ جسمانی ہمارے واجبات ہیں اور کچھ مالی واجبات ہیں۔
जिस्मानी वाजिबात है कि जैसे कुछ हमारी क़ज़ा नमाज़ें हैं, क़ज़ा रोज़े हैं। गरचे क़ज़ा नमाज़ें और क़ज़ा रोज़े अगर मोमिन है तो उसका जो बड़ा लड़का है उसको इसको अंजाम देना शरअ में कहा गया है कि उस पर ये वाजिब है। लेकिन अगर वो बड़ा लड़का उसके अंजाम देने के इसमें नहीं है तो उसके लिए अजीर यानी उजरत पर भी किसी को रखा जा सकता है। ये तो नमाज और रोज़े की वाजिबात हुई। और उसके अलावा माली वाजिबात जो अल्लाह के से मुतल्लिक़ है वो है कि अगर किसी का खुम्स बाकी है तो वो खुम्स के बारे में अगर उसके पास ज़िंदगी में इतनी मोहलत है तो ख़ुद अदा करे, और नहीं अदा कर सकता है तो उसकी वसीयत करे। ज़कात बाकी है, किसी का कर्ज़ा बाकी है, अगर मुज़ारबे का माल अगर उसके पास है, मुज़ारबे का कहते हैं कि अगर शेयर में हमने कोई बिज़नेस किया है तो वो जो शेयर में किसी और का माल है, या किसी की अमानत हमारे पास अगर मौजूद है, किसी से हमने आरतन कोई चीज़ लिया है तो उसको अपने ज़िंदगी में वापस कर दें, या ना कर सकें तो इन सब बातों की वसीयत करें। वसीयत का जो लुग़वी मानी है कि सिफारिश करना, यानी हम अपने ज़िंदगी में सिफारिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। तो सिफारिश करने के लिए एक वसी का तयन ज़रूरी है। वसी उसको कहा जाता है कि जिससे हम सिफारिश करें। आम तौर से लोग वली कहा जाता है उसको जो कि विरासत में ऊला है, जो सबसे ज़्यादा जिसको पहले विरासत मिलेगी। अगर वसी पर मरने वाले को बहुत इत्मीनान नहीं है तो वो वसी का निगरां भी मुकर्रर कर सकता है ताकि वो वसी की याद दहानी कराता रहे। अगर इसके मरने वाले के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हालत इह्तिदार में है, तो वो अपने बच्चों के लिए सरपरस्त का भी तयन कर सकता है। ये सारी चीज़ें। उसके अलावा जो हक़ूक़ुन्नास के अलावा हक़ूक़ुन्नास में लोगों का अगर उसके पास कुछ माल है, हक़ूक़ुल इबाद के में तो दो चीज़ें हो गई, वो जिस्मानी वाजिबात हो गए जिसमें नमाज रोज़ा का मैंने ज़िक्र किया, खुम्स का ज़िक्र किया। इसके अलावा जब मरने वाला कुछ माल अगर उसका ऐसा है जिसके बारे में उसके मुतल्लिक़ीन को ख़बर नहीं है, जैसे पहले ज़माने में होता था कि लोग माल को ज़मीनों में छिपा देते, बैंक वगैरह तो है नहीं, तो उन माल को भी अपने मुतल्लिक़ीन पर ज़ाहिर कर देना, इसलिए कि मरने के बाद वो माल फिर ज़ाया हो जाएगा और किसी के वो मसरफ़ का नहीं रहेगा। इसलिए उन सब बातों को भी मुतल्लिक़ीन पर वाज़ेह कर देना है। दूसरी चीज़ें यह है कि जब इंसान का वक्त आखिर है तो जो जो लोग साहबान हकूक़ हैं, ख़ास करके देखा गया है कि इह्तिदार के वक्त कई लोगों की जो रूहों को निकलने के वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है, तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि जो साहिबान हक़ हैं, ख़ास करके जो मरने वाले की माँ है, उससे वो माफ़ी का खास्तगार हो अगर उसने उनको किसी तरह की अज़ियत दी है या उनको राज़ी करना की। जब तक वो राज़ी नहीं करेगा तब तक वो उस अज़ियत में मुब्तला रहेगा। उसी तरह बाप के भी हकूक़ हैं, तो उसको माँ से या बाप से अपने माफ़ी का भी खास्तगार होना चाहिए। तौबा के अहकाम मैं पहले बयान कर चुका हूँ, तफसील का भी मौका नहीं है। दूसरी चीज़ें वसीयत के अलावा अगर इंसान हालत इह्तिदार में है, देखिए मैं बार बार इस बात की तकरार करता हूँ कि इंसान को जब ये सारे बातें मालूम हो तो उसको खौफ की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इसकी दलील हमारे पास ये है कि हमारे पास रसूल अकरम की ऐसी बहुत सारी अहादीसें हैं जो मैं वसाइल शिया से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक मदीने में एक अंसार हालत इह्तिदार में था, बीमार हुआ और वो मरने के करीब। रसूल अकरम उसके इयादत के लिए जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी क्या कैफियत है। वो शख्स कहता है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने गुनाहों से डर रहा हूँ, खौफ की हालत में हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर एक शख्स जो मरने के करीब हो और उसके जहन में ये दो बात हो कि वो अल्लाह से खौफ रखता हो और वो अल्लाह के रहमत का उम्मीदवार हो, तो वो जिस चीज़ से खौफ रखता है, जिन गुनाहों से खौफ रखता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये रसूल अकरम ने फरमाया। और वो अल्लाह से जिस रहमत का उम्मीदवार है तो अल्लाह उसे अपनी रहमत में दाखिल करेगा। इसलिए हालत इह्तिदार या मरने के वक्त जो हमारी कैफियत है
وہ ضروری ہے کہ یہ دو باتیں ہمارے نفس کے ساتھ ہمارے ذہن میں موجود ہوں کہ ہم اپنے گناہوں سے خوف کی حالت میں ہوں اور ہم اللہ سے رحمت کے امیدوار۔ رسول اکرم کی ایک اور حدیث ہے کہ حالت احتضار میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھے، یعنی یہ کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ اللہ حکیم ہے اور ہمارے ساتھ جو بھی معاملات کرے گا وہ سوائے خیر کے اور کچھ نہیں ہوگا، تو جو شخص مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے تو یہ جنت کی اس کے لیے ضمانت ہے۔ دوسری بات جو رسول اکرم کی حدیث ہے کہ مرنے والے کو کلمہ شہادتین کی تلقین کرو، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اس کے اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول کریم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ مرنے کے پہلے شہادتین ہوگا، اللہ کی توحید کا اعتراف ہوگا، رسول کی رسالت کا اعتراف ہوگا، ائمہ کرام کے ولایت کا اعتراف ہوگا، اس شخص پر جنت واجب ہے۔ لیکن ان کلمات کی ہم تلقین اگر کریں تو دو باتیں سے خالی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر مرنے والا صرف زبانی اس کو کہہ رہا ہے اور نہ اس کا مفہوم سمجھتا ہے، نہ وہ اس کیفیت میں ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں، تو اس کا اس کو فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ شہادتین پڑھ رہا ہے اور اگر وہ گناہگار ہے تو اللہ اس کو توفیق بھی نہیں دے گا کہ وہ کلمہ شہادتین ٹھیک سے ادا بھی کر سکے۔ ایسے بہت سارے روایتیں ہیں کہ جب لوگوں نے مرنے والے کو تلقین کیا اب وہ کلمہ شہادتین بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر سکا، جیسے میں نے ابو زکریا جو کہ ایک بہت بڑا طبیب تھا جس کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ مرنے کے وقت جب اس کو لوگوں نے کہا کہ تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو تو وہ سر ہلا کے نفی کرتا رہا، لیکن بعد میں جب دوبارہ ہوش میں آیا، یہ بڑا صاحب کرامت شخص تھا اور خوف الہی رکھتا تھا، تو بعد میں اس نے بتایا کہ جب ہم حالت احتضار میں تھے، موت کی بے ہوشی جب تھی، اس وقت ایک شخص آیا جس کو میں نے سمجھا کہ یہ شیطان ہے اور کہتا تھا کہ تم کہو کہ جناب عیسیٰ ابن اللہ، میں اسی کے لیے نفی کر رہا تھا پرزور طریقے سے، اب وہ چلا گیا تو اب میں کلمہ شہادتین پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے وقت حالت احتضار میں شیطان بھی چاہتا ہے کہ انسان کے اعتقاد کو برباد کر دے، اس لیے ہمیں اس وقت حاضر و ناظر رہنا ہوگا اور کلمہ شہادتین ہم کو دل سے ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے آخرت میں ہمارے نجات کی ضمانت ہے۔ عموماً حالت احتضار میں جب انسان ہوتا ہے یعنی جان کنی کے عالم میں، قرآن مجید میں اس کی آیہ کریمہ بھی موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ سکرات موت حق ہے، یہی جان کنی کا عالم، موت کی بے ہوشی حق ہے۔ ذالک انک منہ من تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھاگنے کی بات نہیں ہے، بلکہ جو شارع مقدس میں اس کے متعلق ہمارے لیے احکام ہے ہم کو ان چیزوں کو ادا کرنا ہے اور دل سے ادا کرنا ہے، صرف زبانی اس کے ظاہری طور پر ادا کرنے سے ہم کو اس کا فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ دوسری بات، یہ جتنی بھی روایتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک مومن موت سے مانوس ہو جائے اور اس کو موت کا خوف لاحق نہیں ہو، اس لیے کہ آخری وقت موت تو یہ حق ہے اور کوئی اللہ پر بھی یقین کرے نہ کرے، لیکن موت کا تو بہرحال اس کو یقین ہے اور یہ موت سے اس کو، لیکن جو لوگ موت کو بہرحال فنا سمجھتے ہیں تو ان لوگوں کو جب موت سے منتقلی ہوگی دوسرے عالم میں تو ان کا یہ اعتقاد یعنی فنا کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ ان کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ اب کوئی انسان جب حالت احتضار میں آ گیا تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، بس اختصار کے ساتھ میں 2-4 باتیں بتا دوں تاکہ میں اب اگلے ویڈیو سے، کیونکہ اس کی طوالت کے پیش نظر میں احکام موت آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ حالت احتضار میں جب انسان ہوتا ہے
तो सबसे पहले जो लोग उसके पास मौजूद होते हैं उनका ये फरीज़ा है कि उसे क़िबला रुख कर दे। क़िबला रुख करने का मतलब है कि उसका पैर या तलवा जो है वो क़िबला रुख हो, ताकि अगर उसे उठा के बैठाला जाए तो उसका फेस यानी चेहरा जो है वो क़िबला के रुख में हो। इसी को कहा जाता है कि क़िबला रुख हो। उसको चित लेटा दिया जाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि मरने वाले के बाद जो है उसके अगर हम पेट पर कोई लोहे की चीज़ रख दें तो वो लाश जो है मैयत जो है वो फूलेगी नहीं। ये सब चीज़ें शरीयत में मना की गई हैं और ये सब चीज़ें गलत हैं। दूसरी चीज़ मना की गई है कि मैयत के पास रोना नहीं चाहिए, बल्कि वो अमाल वहाँ पर अंजाम देने चाहिए जो कि शारअ मुक़द्दस में जिनके बारे में बताया गया है। वहाँ पर एक हायज़ा का या एक जनब का, यानी वो जिन लोगों पर ये गुस्ल जनाबत या गुस्ल हायज़ा उन लोगों को वाजिब है, उन लोगों को वहाँ पर मौजूद नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि मलाइका रहमत वहाँ नहीं आते हैं। मलाइका रहमत के आने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की वहाँ मौजूदगी ना हो। ये सब मकरूहात हालत एहतिदार की है, मकरूहात में से है। उसके सामने कलमा फ़र्ज की तलावत किया जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब्बि रब्बिल अज़ीम सब्बि व मा फ़ीहिन्ना व मा बैनहुन्ना रब्बिल अर्शिल अज़ीम। इसके अलावा दुआए अदीला, आय सखरा जो कि बकर की सूरे अराफ की 54 नंबर की आयत है, आयत सखर है, या आय बकर जो सूरे बकर की आखिरी 284, 85 और 86 आयत में, वो भी नहीं हो। सूरे यासीन है, सूरे सफ़ात है। इसके अलावा कुरान करीम की दूसरी आय करीमा भी उनकी भी तलावत की जाती है। उस पर भी अगर उसके रूह निकलने में तकलीफ़ हो रही है तो उस शख्स को ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जाए जहाँ पर वो नमाज़ें पढ़ा करता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके रूह निकलने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ कि अगर उसके बावजूद उसको मुश्किल हो रही है तो अगर उसकी माँ करीब है तो माँ से उसको अगर उसका कोई कसूर है तो माफ़ कराया जाए। उसके वालिद अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो उससे माफ़ कराया जाए, या और भी जो साहबान हकूक़ हैं वो उनसे माफ़ी का खास्तगार हो सकता है। दूसरी चीज़ यह है कि अभी परवाज़ मलकूती यानी कि इंसान की रूह अभी परवाज़ नहीं की है, तो उसके पहले कि ये सारे जो अमाल हैं, जो मुस्तहबात हैं, जो वहाँ हमारे लिए बयान किए गए हैं, हम उस मरने वाले के लिए अगर ये सारे अमाल हम अंजाम दें, वहाँ पर उसको अकेला ना छोड़ें, ज़्यादा वहाँ रोना पीटना ना रहें। अगर वो हाथ पैर खींच रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, इसलिए कि वो ऐसे जानकुनी के आलम में है। ये वो हालत है कि जब वो दुनिया से रुखसत हो रहा है और उसके सामने अब मौत के आसार नुमायाँ होते चले जा रहे हैं। उसकी ज़बान बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीज़ें, वो ज़बान और कान बंद हो जाए। कहा जाता है कि जो हमारे रिवायतों में जो हमारे अइम्मा कराम से मरवी है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में एक मोमिन के पास ज़रूर आते हैं। ये तीन ऐसे मुश्किल मकामात हैं जिस पर जनाब अमीर एक मोमिन के पास आते हैं और उसके लिए आसानियाँ फराहम करते हैं। एक तो ये हालत इhtizar या मरने का वक्त है, दूसरा वक्त उसका है जब वो पुल सरात पर होगा, और तीसरा वक्त है जब कि वो हौज़ कौसर पर पहुँचेगा। ये तीन वक्त जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मौजूदगी का है। दूसरी बात कहा जाता है कि हम लोग आम तौर से जो तलक़ीन पढ़ते हैं, तो जब हम अपने मरने वाले की जब मैयत को कब्र में लिटा देते हैं उसके बाद तलक़ीन पढ़ते हैं, और दूसरी तलक़ीन पढ़ते हैं जो कब्र बराबर हो जाने के बाद पढ़ते हैं। लेकिन जो सबसे अहम तलक़ीन है वो कहा जाता है कि मरने वाले के हालत एहतिज़ार में पढ़नी चाहिए। गरचे हम लोग इस पर आमिल नहीं हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन शारअ मुक़द्दस में इस तलक़ीन की बड़ी अहमियत बताई गई है। तलक़ीन में क्या है? अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत, अइम्मा कराम की विलायत
اور جو اللہ کی طرف سے جن جن چیزوں پر ایمان کی ہم لوگوں سے تقاضا ہے ان چیزوں پر ایمان کا اظہار ہے، تاکہ اس میں بھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ اے مرنے والے، جو تمہارے پاس یہ منکر نکیر یا 2 فرشتے یا مبشر و بشیر تمہارے پاس جب تشریف لائیں تو تم خوف نہیں کرنا اور تم یہ جواب دے دینا، اس لیے کہ یہ تمہارے عقائد ہیں اور یہ تمہاری نجات کے ضامن ہیں۔ ارباب اعضاء، کچھ اور باتیں جو معروضات رہ گئی ہیں تو اب یا تو اگلے ویڈیو میں کچھ ہم بیان کر سکیں یا نہیں تو اس کو ہم اختصار سے کرتے ہوئے اب ہم احکام موت کو ہی اب اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی باتوں کے بعد کچھ تو موت کے ساتھ ہماری جو خوف کی حالت ہے اور جو ہماری انسیت ہونی چاہیے تو اس میں اثر ضرور پڑے گا۔ اب اس ویڈیو کا چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اس لیے اور معروضات اس سلسلے کی ہم یہیں پر اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ گرچہ ایام عزا نہیں ہے، لیکن اور میں نے پہلے ویڈیو میں وعدہ بھی کیا تھا کہ جو ائمہ کرام کا شعار رہا ہے عزاداری کے سلسلے میں، اسی کے متعلق میں 1-2 واقعات ضرور بیان کروں گا۔ اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک اور جو روضہ خاں ہیں یا مرثیہ خاں ہیں، جنہوں نے مرثیہ کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی میں ہیں، جن کا نام تھا ابو ہارون مکفوف۔ مکفوف کا ایک معنی نابینا بھی ہوتا ہے، غالباً یہ نابینا بھی تھے، اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا اور ان کا نام تھا ابو ہارون مکفوف۔ یہ برجستہ شاعر تھے، شعر کہا کرتے تھے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، یہ خود جناب ابو ہارون مکفوف سے ہی یہ روایت ہے، جسے شہید آیت اللہ مطہری صاحب نے اپنی کتاب مقتل مطہر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ پہنچتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جو نیا مرثیہ میرے جد کا کہا ہے اس کو بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ فرزند رسول میں حاضر ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ایک لمحہ کو توقف کرو تاکہ میں خواتین کو بھی اس پر آمادہ کروں کہ وہ لوگ اس کو سنیں اور میں پردے کا انتظام کروں۔ گویا کہ خواتین بھی پردے کے پیچھے آ گئیں کہ اپنے جد کا مرثیہ سنیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ جناب مطہری صاحب کہتے ہیں کہ یہ مرثیہ صرف 5 مصرے یہ ابو ہارون مکفوف نے پڑھا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو روک دیا، اور کتابوں میں یہ 5 مصرے درج ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنے پسند ہیں کہ میں اس کی برابر اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہوں۔ عربی کا مرثیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس زبان میں مرثیہ کہا جائے تو اس کا جو تأثر ہوتا ہے اس کے ترجمے کا وہ تأثر نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی میں آپ کے سامنے اس کا مرثیے کے وہ 5 بند کے مطالب پیش کرنے کا خواہش مند ہوں کہ جناب ابو ہارون مکفوف نے جو مرثیہ پڑھا تھا اس کے مطالب یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے باد صبا، باد صبا جو صبح میں جو ہوا جو شہر کے وقت جو ہوا چلتی ہے اس کو ہم باد صبا کہتے ہیں، کہ اے باد صبا، جب تم کربلا سے گزرنا تو تم امام حسین کی زیارت کو ضرور جانا، اور امام حسین کے پاک جنس کی مقدس ہڈیوں سے کہنا کہ اے مقدس ہڈیوں، عاشقان امام حسین کا تم کو سلام ہو، اور یہ کہ عاشقان حسین وہ برابر گریہ کرتے رہیں گے اور اپنے آنسوؤں سے تمہیں ہمیشہ تر کرتے رہیں گے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ امام مظلوم کو پیاسا فرات کے کنارے شہید کر دیا گیا، لیکن جو امام حسین علیہ السلام کے جو عاشقان ہیں، جو ماننے والے ہیں،
وہ برابر اپنے آنسوؤں کا نذرانہ بھیجتے رہیں گے، پیش کرتے رہیں گے، اور ان مقدس ہڈیوں کو وہ اپنا تر کرتے رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے باد صبا، جب تم کربلا سے گزرنا تو تم وہاں سے گزر نہیں جانا، بلکہ وہاں کچھ دیر توقف کرنا اور رک جانا اور امام مظلوم پر گریہ کرنا، اور گریہ بھی ایسا گریہ نہ کرنا جو کہ ایک عام آدمی کا گریہ ہو۔ تم ایسا گریہ کرنا کہ جیسے کوئی اکلوتی ماں کوئی ماں اپنے اکلوتے بچے کے جدائی پر جس طرح سے گریہ کرتی ہے، تم ویسے ہی گریہ کرنا، اس لیے کہ امام مظلوم پاک تھے، ان کی مادر گرامی پاک اور مطہر تھیں، ان کے والد گرامی پاک اور مطہر تھے، جن کے ساتھ ظالموں نے یہ سلوک کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ